بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 31۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے ہجرت مدینہ منورہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں، دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکی۔ گویا کہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہجرت مدینہ کے جو نتائج سامنے آئے ان سے متعلقہ ہے، اسی طرح ہجرت مدینہ کے اسباب اور واقعات جو کہ ہجرت کے دوران پیش آئے ان سے متعلقہ ہے، اور اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد دعوت تبلیغ یا دعوت دین کے حوالے سے جو اصول قائم کیے گئے ان سے متعلقہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ ہجرت کا پہلا انعام آزادی اور سکون، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے جو اصحاب مکہ مکرمہ میں موجود تھے ان کو مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا تھا، تو ان تکالیف سے نجات کے لیے اور مسلمانوں کو کھلم کھلا عبادت کرنے کے لیے ہجرت کا حکم دیا گیا، جس کے تحت تمام صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ اور ہجرت فرمانے کا پہلا انعام یہی ہے کہ یہاں پر آزادی جو کہ عبادت کی آزادی تھی، اور سکون جو ہے یعنی کہ کفار کی تکالیف اور ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ امن اور معاہدات کی طاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی جو سب سے پہلے کام کیا وہ مختلف معاہدے کیے امن قائم کرنے کے لیے، جس سے ان معاہدوں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں امن و امان جو ہے وہ قائم ہو گیا، جن میں میثاق مدینہ اور اسی طرح مواخات مدینہ اور اس طرح دیگر جو ہے وہ معاہدے قائم کیے گئے۔ پہلی اسلامی حکومت اور طاقت، حکومت کا قیام، ہجرت کے بعد دنیا کی پہلی اور شاندار اسلامی حکومت کو قائم کیا گیا اور مسلمانوں کو دفاعی طور پر مضبوط بنایا گیا، اور آخر کار پورے اسلام میں پورے عالم عرب میں دین اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ یہ تمام کامیابیاں کس طرح حاصل ہوئیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی جو حکمت عملی تھی ان میں سب سے پہلے آزادی عبادت، یعنی کہ آپ علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام نے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو جاری رکھا، اور اسی عمل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کئی معاہدے کیے، جس کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو دفاعی طور پر مضبوط کیا گیا، ایک مستحکم حکومت اور ریاست قائم کی گئی جو کہ آگے چل کر پورے عالم عرب میں پھیل گئی۔ حکمت کے ستون، مضبوط اور پرامن معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہجرت کے دوران اور مدینہ منورہ پہنچ کر بے مثال حکمت سے کام لیا، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک بہترین اور انتہائی مضبوط، منظم اور پرامن معاشرے کو قائم کیا۔ تعلیم اور بھائی چارہ، آپ علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک محبت اور اخوت والا شاندار رشتہ قائم کر دیا۔ ہمارے لیے اہم سبق، یہ شاندار کامیابیاں حکمت اور دانائی کا نتیجہ تھی۔ ہمیں بھی دین کی تبلیغ اور روزمرہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمیشہ حکمت اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب پر اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلق یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے اور کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ